اگلی تمرین ہے املا الفراغ فیما یلی بوضع الکلمۃ المناسبۃ من الکلمات التالیہ. یہ جو کلمات دی گئے ہیں ان میں خالی جگہ پر کرنی مناسب کلمات اس کا لگا کر. جیسے الحجر، ہم نے پیچھے پڑھا کہ الحجر جو پتھر ہے وہ گرم تھا. الحجر حار، الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے. القمر جمیل، الورق خفیف، المندیل وسخ. یہ اس طرح کے جو کلمات ہیں ان میں آپ لگا کے، جیسے آگے فقرہ جو آ رہا ہے اللبن، دودھ کے بارے میں، دودھ کھلا نہیں ہو سکتا، باری نہیں ہو سکتا، تو کیا ہے اللبن بارد. اگلی مشق دیکھیں املا الفراغ فیما یلی بوضع کلمۃ مناسبہ. اس میں مناسب کلمات کے ساتھ خالی جگہ کو پر کرنا ہے. اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک مثال جو ہے البیت نظیف، جیسے کہ گھر صاف ستھرا ہے. اب دیکھیں اس میں اگر ہم بنا دیں اس کو، یہ پورا کلمہ ہے، جملہ ہے مکمل تام ہے، جس میں ایک خبر پوری سمجھ آتی ہے، ایک بات کی سمجھ آ جاتی ہے. لیکن اگر ہم اس کو کریں کہ بیت نظیف، تو یہ جو ہے ہو جائے گا، اس میں کوئی ہمیں خبر مکمل تام نہیں ملے گی. تو یہ بیت نظیف دونوں پہ وہ تنوین آ جائے گی، تو یہ مرکب توصیفی بن جائے گا جو آگے ہم جا کے پڑھیں گے. تو ہم بناتے ہیں القلم مکسور، الماء بارد، البیت قریب یا المسجد قریب، اور البیت بعید یا المسجد بعید، یعنی کوئی بھی ہم لگا سکتے ہیں. المدرس واقف، اور آپ دیکھیں الولد جالس، اس میں کوئی بھی فقرہ لگا سکتے ہیں. یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ ہم وہ لگائیں جو انہوں نے پیچھے کہیں، مقصد فقرے بنانے جو بھی. الامام جالس، اس طرح کبیر کے ساتھ آپ کوئی بھی فقرہ لگا سکتے ہیں. الحجر کبیر، بھی بڑا پتھر ہے. اور قدیم کے حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی فقرہ کسی بھی قسم کا جو آپ سمجھیں تو وہ اس میں لگایا جا سکتا ہے، یعنی فل کرنے کے لیے. ضروری نہیں کہ اس میں کوئی خاص کلمہ لکھا جائے، آپ لکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں کہ المسجد قدیم، کہ مسجد قدیم ہے، یعنی بڑی پرانی مسجد ہے. تو کوئی بھی اس میں مناسب کلمہ لگا کے وہ بنایا جا سکتا ہے. البیت جدید کر سکتے ہیں، السیارۃ جدید کر سکتے ہیں. لیکن السیارۃ جدید کریں گے تو السیارہ جو ہے وہ مؤنث بھی ہم نے نہیں پڑھا، تو لہذا البیت جدید یہ مناسب ہوگا. جدید کلمات ہیں کچھ، الکلمات الجدیدۃ، اس میں کچھ نئے کلمات جو ہم نے سیکھے ہیں. اس میں القمر جدید نیا ماڈرن، قدیم اولڈ پرانا، وسخ گندا، نظیف صاف، حار گرم، بارد ٹھنڈا، صغیر چھوٹا، کبیر بڑا، مفتوح کھلا ہوا، اوپن، مکسور بروکن ٹوٹا ہوا، ثقیل بھاری ہیوی، خفیف ہلکا لائٹ ویٹ، جمیل خوبصورت بیوٹیفل، واقف کھڑا ہونا، بیٹھنے کی ضد ہے، جالس اس کا آگے آیا ہوا بیٹھنا، بیٹھا ہوا، واقف کھڑا ہوا. نجم النجم، رجل الرجل، دیک الدیک، طالب الطالب. آپ نے دیکھیں اس میں جو تنوین والے فقروں کو تنوین ہٹا کے نکرہ سے معرفہ بنایا گیا ہے. یہ سارا اس سبق کا اصل مقصد بھی یہی تھا. النجم بعید، ستارہ دور ہے. الرجل واقف، السکر حلو، الطالب مریض، یعنی شوگر جو ہے، چینی جو ہے وہ میٹھی ہے. الطالب مریض، طالب علم بیمار ہے. الدیک جمیل،
جو مرغ ہے وہ خوبصورت ہے. الدفتر جدید، دفتر کاپی وغیرہ. التاجر غنی، معروف فقرے ہیں، اردو میں استعمال ہوتے دونوں. الدکان مفتوح، دکان کھلی ہوئی ہے. الولد فقیر، فقیر ہے، ولد لڑکا. التفاح لذیذ، تفاح سیب کو کہتے ہیں، لذیذ اردو میں استعمال ہوتا ہے. الطبیب طویل والمدرس قصیر، طویل لمبے کو کہتے ہیں، طبیب جو ہے وہ لمبا ہے، اور والمدرس قصیر، مدرس جو ہے استاد جو ہے وہ قد کا چھوٹا ہے. یہ قد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور اگلی مشق جو ہے، اگلی تمرین جو ہے، اقرا وکتب ما ضبط اواخر الکلمات، یعنی ان فکروں کو پڑھا جائے، آپ پڑھیں اور لکھیں کلمے کے آخر کی جو حرکت ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے، دھیان رکھتے ہوئے. الباب نہیں ہم کہہ سکتے چونکہ معرفہ ہے. التاجر، النجم، القمر، الدیک، الماء، السریر، البیت، المسجد، الرجل، السکر، الورق. یہ سارے ہی معرفہ ہیں الف لام لگا کے، کیونکہ اس پہ اسپیشل جو اٹینشن ہم نے دینی تھی وہ الف لام کے ساتھ یہ پروننسیشن بولنی تھی. اگلی تمرین دیکھیں. املا الفراغ فیما یلی بوضع کلمۃ مناسبہ. یہاں بھی وہ فکرے لگانے اس کے مناسبت کے ساتھ. التاجر غنی، ابھی ہم نے پڑھا میٹھا تو حلوٌ، السکر حلوٌ. الطبیب مریض یا الطالب مریض. التفاح لذیذ، یا کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں. الطبیب طویل والمدرس قصیر، دونوں میں اس کو الٹ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی آپ فکرہ لگا کے اس کی مناسبت سے اس کو فل کیا جا سکتا ہے. اب آگے جو آ رہی ہے وہ اختر کلمتاً من القائمہ، یعنی اس میں سے ایک کلمہ استعمال جو اس سائڈ والا ہے، اور دوسرا جو ہے تناسب من الکلمۃ با، جو ہے تناسب الکلمۃ التی فی القائمۃ، حمزہ والے سے یا الف والے سے. الف اور با دو کلمات کو دی گئی لسٹ میں، تو اس کو اس کے ساتھ ملانا ہے، میچ کرنا ہے ورڈز کو. آپ دیکھیں الطالب، تو اس کا میچ کیا ہوگا؟ ہم نے پڑھا تھا طالب مریض. الدکان مفتوح، اس کے بعد ہے التفاح لذیذ. الماء بارد، یہاں باردن نہیں ہے، الماء حار، ان پانی گرم ہے، چونکہ بارد یہاں لفظ نہیں دیا انہوں نے. الحجر ثقیل، کیونکہ بھاری پتھر ہے. القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے. اس میں بھی کچھ الکلمات الجدیدہ دیے گئے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں ہم. حلوٌ لذیذ میٹھا، حلوٌ مطلب میٹھا. مریض. الدکان، دکان. غنی امیر رچ. تاجر، جو جیسے ہم نے پڑھا تاجر غنی مالدار تاجر. طویل لمبا. فقیر. قصیر چھوٹا. التفاح سیب. اب اس سے جڑا ہوا معرفہ اور نکرہ سے جڑا ہوا ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں، جیسے پہلے لیسن میں ہم نے ذکر کیا تھا، عربی زبان میں کل 28 حروف ہیں. ان میں سے کچھ، بلکہ آپ کہہ لیں 50%، 14 حروف جو ہیں ان کو قمری کہا جاتا ہے، اور باقی 14 جو ہیں وہ شمسی کہلاتے ہیں. اب قمری اور شمسی سے کیا مراد ہے؟ وہ حروف جو جن میں الف لام شروع میں آئے تو ان کا الف لام پڑھا جائے. یعنی اگر جس حرف کے لفظ کے شروع میں الف لام آئے، بیتن ہے مثال کے طور پر، بیتن کے شروع میں اگر الف لام ہم لگائیں تو وہ پڑھا جائے گا البیتو. اسی طرح قمرن، تو اس کے شروع میں اگر اب ہم الف لام لگائیں گے تو وہ پڑھا جائے گا، پڑھنے میں آئے گا، لکھنے میں بھی آئے گا اور پڑھنے میں بھی آئے گا. تو وہ کیا ہوگا؟
القمر. اصل میں یہ قاعدہ تجوید کے قاعدوں میں سے ہے کیا, یہاں انہوں نے ڈالا ہوا ہے تاکہ باقی جو اردو عربی سیکھنے والے ہیں ان کو بھی اس کا اندازہ ہو جائے. مریض ہم نے پڑھا ہے تو المریض یہ بھی لکھا بھی گیا ہے الف لام اور پڑھا بھی گیا ہے. العین اس میں بھی الف لام لکھا گیا اور پڑھا بھی جا رہا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جس کلمے کے شروع میں الف لام لگایا جائے, جن حروف سے پہلے لگ جائے الف لام اور وہ لکھنے میں بھی آئیں اور پڑھنے میں بھی آئیں, تو ان حروف کو حروف قمری کہا جاتا ہے. اور یہ 14 حروف ہیں. اس کو یاد کرنے کے لیے ماہرین نے کچھ جو انہوں نے کوشش کی, ان میں ایک شعر کا ایک مصرع بنا دیا ہے جس کو آپ بھی یاد کر لیں. حق کا خوف عجب غم ہے, حق کا خوف عجب غم ہے. اب یہ 14 حروف جو ہے نا قمری حروف, اس کو اس میں سمو دیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ حق ہا جو ہے اور کاف دونوں ہی قمری حروف ہیں. جیسے قمری کاف جو القمر میں استعمال ہوا ہے, اسی طرح خوف خا جو ہے یہ بھی استعمال ہوا ہے. یعنی یہ حق کا خوف عجب غم ہے, یہ آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو 14 قمری حروف یاد ہو جائیں گے, اور باقی جو بچ جائیں گے وہ شمسی حروف ہیں. اور شمسی حروف کون سے ہیں؟ جن کا الف لام, جن کے شروع میں الف لام آ جائے اور پڑھا نہ جائے, یعنی لکھنے میں تو آئے لیکن پڑھنے میں نہ آئے. وہ اگلے حرف جو اس کے بعد والا حرف آ رہا ہے اس میں ضم ہو جائے, مرج ہو جائے, ادغام ہو جائے, اس کا مرجر ہو جائے, دوسرے لفظ میں اس کا وہ اسی میں شامل ہو جائے, اس کی اپنی حرکت ختم ہو جائے, اپنی آواز ختم ہو جائے. ان حروف کو شمسی حروف کہتے ہیں. جیسے اب ہم نے القمر پڑھا تھا تو اس میں الف لام لکھا بھی جا رہا تھا اور بولا بھی جا رہا تھا, لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم پڑھتے ہیں شمس کو, سورج کو, ہم اس کے شروع میں اگر الف لام لگا دیتے ہیں تو کیا بن جائے گا؟ الشمس. اب ہم نے جو تلفظ ہو رہا ہے وہ کس پہ؟ الف لام پہ نہیں ہو رہا, نہیں ہم نے پڑھا الشمس. تو جس کے کلمے کے شروع میں یہ لگ جائے الف لام اور وہ پڑھا نہ جائے بلکہ اس میں ضم ہو جائے, ایسے الصابون, الدواء, یہ جتنے بھی کلمات آئیں گے اس کو آپ یہ سمجھیں کہ وہ شمسی حروف میں آئیں گے. تو یہ شمسی حروف کا قاعدہ ہی یہی ہے کہ وہ اس میں ضم ہو جاتے ہیں, ان کو الگ سے نہیں پڑھا جاتا. یہ یاد اگر آپ وہ پہلے والا آپ یاد کر لیں, حق کا خوف عجب غم ہے, قمری یاد کر لیں تو باقی جو باقی رہ جائیں گے وہ شمسی ہوں گے. اسی طرح الف لام کا پڑھنا, جو الف لام جو ہے بنیادی طور پر بذات خود, ویسے تو یہ لام ہی تھا, الف اس کو حرکت دینے کے لیے لام شام کرے. ویسے لام تعریف کہا جاتا ہے, الف لام تعریف نہیں کہتے, یہ لام تعریفی ہی ہے. الف اس میں کیونکہ لام اکیلے کو بولا نہیں جاتا تو الف کا اضافہ کر دیا حرکت کے لیے. تو الف لام کا الف اسی وقت پڑھا جائے گا, یہ الف جو پڑھا جاتا ہے جب اس سے پہلے کوئی لفظ نہ ہو. جیسے البیت, الرجل, اگر اس سے پہلے کوئی لفظ آ جائے تو الف صرف لکھا جائے گا, پڑھا نہیں جائے گا. اب مثال کیسی؟ والبیت. اب والبیت میں کیا ہے, والرجل میں کیا ہے؟ تو یہ الف لام اس میں غائب ہو گیا, تو ہم کیا پڑھیں گے؟ والبیت و البیت نہیں پڑھیں گے, اور والرجل کو و الرجل نہیں پڑھیں گے, والرجل پڑھیں گے. یعنی یہ سمجھے کہ واو کے بعد را پر شد آ گئی تو ہم نے وہ الف لام درمیان میں سے نکل گیا, یعنی تلفظ جب ادا کریں گے تو والرجل پڑھیں گے. تو ور میں جو ہے نا را پر شد ہے, یہ سمجھ لیں پروننسیشن کرتے ہوئے. لکھنے میں تو آئے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. اسی کو حمزہ وصل کہتے ہیں. یعنی یہ جو حمزہ وصل ہے اور جو لکھنے میں تو آتا ہے جب, لیکن پڑھنے کی باری آتی ہے تو یہ غائب ہو جاتا ہے, یہ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے کہ میں نہیں پڑھا جاؤں گا. تو یہ بات قابل غور ہے, اس کو یاد رہنا چاہیے. جب بھی ہم اس طرح کے پڑھیں گے تو انہوں نے حروف قمریہ, حروف شمسیہ کچھ دیے ہوئے ہیں, وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. تو اصل جو بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہی ہے کہ
اب اس جو سبق ہم نے پڑھا ہے درس الثالث تیسرا سبق جو پڑھ لیا ہے، اس کی میں سمری بتاتا ہوں. اس میں اصل کیا چیز ہے. الف لام جب داخل ہو جائے گا تنوین والے فقرے پر، وہ کیا کرے گا، دو تبدیلیاں اس میں آ جائیں گی، دو تبدیلیاں واقع ہو جائیں گی. یعنی اس کا معنی کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے وہ عام نہیں رہے گا، وہ خاص ہو جائے گا. عام بندہ نہیں رہے گا، کوئی خاص بندہ ہو جائے گا. عام چیز نہیں رہے گی، کوئی خاص چیز ہو جائے گی. اور اسی طرح جب تنوین ہٹ جائے گی، تنوین نہیں رہے گی، تو دوسرا عمل کیا ہوگا، وہ ایک حرکت رہ جائے گی. وہ ضمہ ہے یا کسرہ ہے یا جو بھی ہے، وہ ایک ہی حرکت رہ جائے گی. جیسے رجلون سے الرجل، اور اس کی ہم نے ابھی تک یہی پڑھی ہے کہ یہ رفع، اس کو جو ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ رفع حالت ہے، یعنی حالت رفع میں والی ہم نے سبھی اب تک پڑھی ہیں. لیکن اس کے آگے آئیں گی ہماری جو نسبی حالت اور جری حالت بھی. مثال کے طور رجلن بھی آئے گا، تو وہاں اس کو ہم رجلن کو جب ہم الف لام لگائیں گے تو الرجلہ ہو جائے گا. اسی طرح رجلن بھی آئے گا، رجلن دو زیر کے ساتھ بھی. تو جب اس کو ہم کریں کنورٹ کریں گے، اس کے شروع میں الف لام لگائیں گے تو وہ الرجلی ہو جائے گا. ولدن ہے تو الولدو ہے، ولدن ہے تو الولدا، ولدن ہے تو الولدی. تو اس کی جو آگے نسبی اور جری کیسی ہوں گی، اس کے آگے جا کے ہم پڑھیں گے بھی وہ کیوں بنتے ہیں، کیوں اس کا طرح ہے. جیسے من اللہ، اللہ واللہ ہم پڑھتے ہیں نا، هو اللہ، اور من اللہ من الرحمن الرحیم. تو اس طرح کے جب ہم اس میں کچھ چیزیں اس میں شروع میں لگ جاتی ہیں، وہ اس کو تبدیل کر دیں گے اس کی جری اور دوسری حالت میں، نسبی حالت میں. اور تیسری جو بات اس میں سامنے آئی ہمارے، وہ یہ ہے کہ جب بھی یہ حروف پر الف لام لگتا ہے تو اس میں سے کچھ حروف پر وہ الف لام پروننس کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور کچھ پر نہیں پڑھا جاتا. جن پر پڑھا جاتا ہے وہ بھی 14 ہیں، جن پر نہیں پڑھا جاتا ہے وہ بھی 14 ہیں. ان دونوں کو حروف قمری اور شمسی کہا جاتا ہے. الحروف القمریۃ اور الحروف الشمسیۃ. اگر عربی میں ان کو کہیں گے الحروف القمریۃ والحروف الشمسیہ، صاحب کتاب نے دیا بھی ہے یہ نام لکھا ہوا پر. تو الحروف القمریہ بھی 14 ہیں، اس کا میں نے بتا دیا تھا، اس کا بھی آپ ایک مصرع یاد کر لیں تو سارے یاد ہو جائیں گے. حق کا خوف عجب غم ہے. تو یہ 14 کے 14 ہی حروف اس میں آ گئے ہیں. اگر یہ یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو جتنے بھی حروف قمری ہے وہ سارے یاد ہو جائیں گے، اور جو باقی بچ جائیں گے وہ حروف شمسیہ، الحروف الشمسیہ. اور اس کا دوسری ایک بات بتائی تھی کہ اب الف لام آئے گا قمری حروف میں تو وہ پروننس بھی ہوگا، لکھا بھی جائے گا، کتابت میں بھی آئے گا اور بولنے میں بھی آئے گا. اور شمسی حروف جو ہیں ان کا کتابت میں تو آئے گا، لکھا جائے گا، لیکن وہ پروننس نہیں ہوگا، وہ اس کے اگلے کے ساتھ مرج ہو جائے گا، مدغم ہو جائے گا، اس کا ادغام ہو جائے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک نکرہ اور معرفہ. نکرہ اسم وہ ہے جس پر تنوین بھی آتی ہے اور جو غیر معین چیز ہوتی ہے، یعنی کوئی غیر معین چیز ہے، کوئی خاص نہیں ہے. اور معرفہ وہ ہے جو کسی خاص پر اس کا فوکس ہو جائے، کسی خاص پر وہ دلالت کر رہا ہو. اور اس طرح ہم نے اس کی بتائی تھی، اس معرفہ کی قسمیں بھی بتائی تھیں، 7 قسمیں. تو یہ اس لیسن کا، اس چیپٹر کا اختتام ہوا. انشاءاللہ کچھ اگر اس کی باتیں رہ گئیں تو اگلے لیسن میں ہم جب اس کو ریوائز کریں گے تو کور کر لیں گے. امید ہے کچھ نہیں رہا ہوگا. تو اگلا سبق جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ.